نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج کی اس نشست کا آغاز سورہ ہود کے 5ویں رکوع کی تلاوت اور تفسیر سے ہو رہا ہے۔ 12ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا، حضرت ہود نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم بتوں کی پوجا کر کے یا بتوں کو خدا مان کر افتراء کر رہے ہو، یعنی بہتان باندھ رہے ہو۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيلَةِ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحِّدُوهُ مَا لَكُم مِّن زَائِدَةٍ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِن مَّا أَنتُمْ فِي عِبَادَتِكُمْ الْأَوْثَانَ إِلَّا مُفْتَرُونَ كَاذِبُونَ عَلَى اللَّهِ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے قبیلے میں سے انہی کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قال، حضرت ہود نے کہا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ وحیدوہ، یعنی اس کی توحید کو مانو، اس کو ایک خدا مانو، اللہ کی عبادت کرو اس کو ایک مانتے ہوئے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تو من ترکیب میں یہ زائدہ ہے۔ ان ما انتم، تم نہیں ہو، فی عبادتکم الاوثان، تمہارے بتوں کی پوجا کرنے میں، الا مفترون، مگر جھوٹ کہنے والے، جھوٹے ہو تم، یعنی اللہ کے خلاف جھوٹ باندھنے والے ہو۔ یعنی تم اگر بتوں کی پوجا کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو اور خدا کا تم انکار کر رہے ہو، خدا کی طرف تم اس کو منسوب کر رہے ہو، جبکہ خدا نے بتوں کی پوجا کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا، اس سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ، تنہا ایک خدا کو ماننے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ تو گویا کہ اگر تم بتوں کی پوجا کرو گے تو گویا کہ تم اللہ پر الزام لگا رہے ہو، اللہ پر بہتان تراش رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس پر، یعنی دین پہنچانے پر کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، معاوضہ۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا ثواب اس خدا کے حوالے ہیں، میرا ثواب اس اللہ پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ یعنی وہ ذمہ کرم، یعنی اپنے ذمہ اللہ تعالیٰ یہ چیز لازم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پر کوئی چیز فرض یا واجب نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم۔ ان اجریہ الا علی الذی، میرا اجر اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ مجھ کو اجر دینے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ علی التوحید اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا اس پر، یعنی توحید کا پیغام پہنچانے پر۔ ان اجریہ، ان ما اجریہ الا علی الذی، میرا اجر اس اللہ کے حوالے جس نے مجھے پیدا کیا، خلقنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو،
ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا کثرت سے، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا تمہاری قوت کے ساتھ، یعنی اب موجودہ تمہاری جو طاقت ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، اور تم مت پلٹ جاؤ مجرمین جرم کرتے ہوئے یعنی شرک کرتے ہوئے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، من الشرک، یعنی شرک جو تم کیے ہیں اس سے معافی طلب کرو، شرک جیسے گناہ سے تم استغفار کرو، یعنی شرک سے توبہ کر لو۔ ثم توبوا الیہ، ارجعوا الیہ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو اطاعت کرتے ہوئے، یعنی پہلے شرک سے توبہ کرو، استغفار کرو، یہ جو گناہ تم کیے تھے شرک کا اس سے تم اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، اس کے بعد تم نیک اعمال کر کے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ یرسل السماء المطر، وہ بارش نازل فرمائے گا، وَكَانُوا قَدْ مُنِعُوهُ، اور یہ قوم عاد سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اور ان سے بارش روک دی گئی تھی۔ تو اگر تم شرک سے توبہ کرو گے اور اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی توحید کو مان لو گے، تو وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، مدراراً کثیراً، ضروری یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ تم پر بارش نازل فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ مَعَ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اور وہ اضافہ کرے گا، بالمال والولد، یعنی مال بھی عطا فرمائے گا اور اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مت پلٹ جاؤ شرک کرتے ہوئے، یعنی تم اللہ کی بارگاہ سے یا اللہ کی ذات سے اپنے چہرے کو مت پھیر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ سے تم منہ مت پھیرو شرک کرتے ہوئے، یعنی تم شرک مت کرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ ببرہان علی قولک وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک ای لقولک وما نحن لک بمؤمنین۔ تو اس قوم نے کہا، قوم عاد نے کہا، یا ہود، اے میری، قالوا انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا، آپ ہمارے پاس نہیں لائے کوئی دلیل، اور ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عن قولی کا، آپ کے کہنے کی وجہ سے، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو سمجھانے لگے کہ تم شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ کو ایک خدا مانو اور اس کی عبادت کرو، شرک سے، کفر سے، گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ لوگ نصیحت کو ماننے کے بجائے ہود علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کی بات پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ ببرہان علی قولک وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک ای لقولک وما نحن لک بمؤمنین۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی قوم عاد نے کہا، اے ہود علیہ السلام، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، ببرہان، کوئی دلیل نہیں لائے، علی قولک، اپنی بات پر، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم آپ کی بات کی وجہ سے اپنے خداؤں کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، یعنی بت پرستی کو، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان ما نقول فی شأنک الا اعتراک اصابک بعض آلہتنا بسوء فخبلک بسبک ایہا فانت تہدی قال انی اشہد اللہ علی واشہدوا انی بریء مما تشرکون بہ من دونہ فکیدونی احتالوا فی ہلاکی جمیعا انتم واوثانکم ثم لا تنظرون تمہلون۔ قالوا، یعنی قوم عاد نے کہا، اے ہود علیہ السلام، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے اپنی بات پر، اور ہم آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کی بات کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، ہم نہیں کہیں گے مگر یہی بات آپ کے بارے میں۔
ان ما نقول فی شأنک، ہم نہیں کہیں گے آپ کی شان میں کوئی بات سوائے اس بات الا اعتراک، مگر آپ کو ہمارے بعض خدا برائی کے ساتھ چھو لیں گے. الا اعتراک ای اصابک من عراہ یعرو، یعنی اگر یہ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو یہ پیغام لائے ہیں اور جو بتوں کے خلاف آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بت آپ کو نقصان پہنچا دیں. الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء، ہم آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں مگر یہی بات کہ آپ کو ہمارے بعض خدا پہنچا دیں گے کوئی تکلیف. یعنی فخبلک، پس وہ تم کو یعنی تمہارے عقل کا بگاڑ. فخبلک، پس وہ بعض خدا جو ہے آپ کو آپ کی عقل کو بگاڑ دی. بسبک، یعنی آپ کے ان کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے. بس آپ بکواس کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ جو بکواس کر رہے ہیں، قوم عاد کہنے لگی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ توحید کا پیغام وغیرہ جو لائے ہیں، یہ اس کو لوگ بکواس سمجھنے لگے، بکواس قرار دینے لگے. یہ بھی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتوں کے خلاف بولے تو بت آپ کو نقصان پہنچا دی. تو حضرت ہود علیہ السلام ان کا رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قال انی، ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں مجھ پر، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو اس بات پر کہ میں بری ہوں تمہارے شرک سے، تمہارے شرک اور کفر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ کو ماننے والا ہوں. من دونہ فکیدونی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں. فکیدونی جمیعا، بس تم سب مل کر میرے تعلق سے میرے لیے سازش کرو، یعنی مجھ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں، تم اور تمہارے معبودان باطلہ. ثم لا تنظرون، پھر تم مجھ کو مہلت مت دو، یعنی میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، تمہارے بت مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یقیناً میں بھروسہ کیا اللہ کی ذات پر جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، نہیں ہے کوئی جاندار چیز، کوئی رینگنے والی چیز زمین پر، کوئی جاندار چیز، مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے. یعنی اس کی پیشانی کا مالک اللہ ہے، اس کی ذات کا مالک اللہ ہے، یعنی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب حق پر ہے، انصاف پر قائم ہے. انی توکلت علی اللہ، بے شک میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. ربی، جو میرا رب ہے، جو میرا پالن ہار ہے. وربکم، جو تمہارا بھی پالن ہار ہے، مالک ہے، رب ہے. ما من زائدۃ، یہ من زائدہ ہے. ما من دابۃ نسمۃ تدب علی الارض، نہیں ہے زمین پر رینگنے والی کوئی مخلوق، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ ہی اس کی پیشانی کو پکڑنے والا، یعنی مالک ہے. ای مالکها، یعنی اللہ اس کا مالک ہے. وقاہرها، اور اس پر غالب ہے. فلا نفع ولا ضرر الا باذنہ، نفع اور ضرر نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے، اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے. وخص الناصیہ بالذکر، یہاں پر پیشانی کا ذکر کیا گیا خاص طور پر. لأن من اخذ بناصیۃ، کیونکہ جس کو پیشانی کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ انتہائی ذلیل ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر غالب ہے اور تمام مخلوقات اللہ کے سامنے یعنی بے بس اور لاچار ہیں، یعنی اللہ کے پورے کنٹرول میں، اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے وہ لوگ. اللہ ان پر غالب ہے، سب پر اللہ تعالیٰ غالب ہے اور قادر ہے، اور سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور عاجز ہیں. اس میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا. ان ربی علی صراط مستقیم ای طریق الحق والعدل، بے شک میرا رب حق پر ہے اور انصاف پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق کو بیان فرماتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اگر تم اعراض کرو گی تو یقیناً میں تم کو پہنچا دیا وہ پیغام جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، اور میرا رب تمہارے سوا دوسری قوم کو خلیفہ بنائے گا، یعنی تم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے.
ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے، نگران کار ہے۔ فإن تولوا فیہ حذف احدى التاءین ای تعرضوا، تتولوا تھا اصل میں، ایک تا کو حذف کر دیا گیا اس میں۔ اگر تم منہ پھیر لو گے، یعنی اگر تم اللہ کو ایک ماننے سے اگر منہ پھیر لو گے، اللہ کو ایک نہیں مانو گے، میرے پیغام کو قبول نہیں کرو گے، پیغام حق، پیغام دین اور پیغام توحید کو اگر تم قبول نہیں کرو گے، اس سے منہ پھیر لو گے، تو یقیناً میں تم کو پہنچا دیا وہ پیغام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھیجا تھا تمہاری طرف، جس پیغام کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا میں وہ پیغام تم تک پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے سوا دوسری قوم کو خلیفہ بنائے گا، یعنی زمین کا وارث اور بادشاہ بنائے گا۔ یعنی تم جب خدا کا انکار کرو گے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی تمہارے شرک کی وجہ سے اگر تم انکار کرو گے تو اللہ کی ذات کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اگر تم مان لو گے تو اللہ کی ذات کا فائدہ نہیں بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں، یعنی خدا کو ماننے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، خدا کا انکار کرنے میں تمہارا ہی نقصان ہے، خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بِإِشْرَاكِكُمْ، تمہارے شرک کرنے کی وجہ سے، یعنی شرک کرنے کی وجہ سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ رقیب، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا عَذَابُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، اور ان ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے نجات دی، برحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے، ونجیناہم، اور ہم نے ان کو بچا لیا، من عذاب غلیظ، سخت ترین عذاب سے۔ ولما جاء امرنا عذابنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا ہدایت منا ونجیناہم من عذاب غلیظ شدید، اور جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی جب ہمارا عذاب آ گیا قوم عاد پر، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، اور ان لوگوں کو ہم نے نجات دی جو ایمان لائے تھے، معاہو، ان کے ساتھ، برحمت ہدایت منا، ہماری ہدایت کی وجہ سے، ہماری رحمت کی وجہ سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم ان ایمان والوں، حضرت ہود اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان ایمان والوں کو ہم بچا لیے دردناک اور سخت ترین عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ إِشَارَةٌ إِلَىٰ آثَارِهِمْ أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليها ثم وصف أحوالهم فقال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله جميعا لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به وهو التوحيد واتبعوا أي السفلة أمر كل جبار عنيد معاند معارض للحق من رؤسائهم۔ وہ دل کا، اور وہ قوم عاد ہے جس نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور اتباع کیے ہر سرکش اور سخت ترین ظالم کے حکم کی اتباع کی وہ لوگ۔ وہ دل کا عاد، یہ دل کا یہ اشارہ ہے ان کے آثار نشانیوں کی طرف، یعنی ان کے جو حالات ہوئے اس کے بعد ان کے جو آثار بچے ہوئے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو ہے یہ عاد ہے، قوم عاد، یعنی ای فسیحوا فی الارض، یعنی تم زمین پر سفر کرو اور تم ان کے نشانیوں کو دیکھو، ان کے کھنڈرات کو دیکھو، ان کی رہائش گاہوں کو دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ ان کے احوال کی صفات کو بیان فرمائے، احوال کو اللہ تعالیٰ بیان کیا۔ فقال، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم عاد کا یہ جو انجام ہوا، یہ لوگ جو ہلاک ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دی، وعصوا رسولہ، اور رسولوں کی نافرمانی کی۔ قوم عاد تو ایک رسول کی نافرمانی کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام رسولوں کی نافرمانی کی۔ رسول کا لفظ یہاں پر جمع لایا گیا، رسولہ، کیونکہ جو ایک رسول کی نافرمانی کرتا ہے گویا کہ وہ تمام رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک رسول کا نافرمان تمام رسولوں کا نافرمان ہے، کیونکہ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا، پیغام توحید۔ ہر رسول، ہر پیغمبر خدا کے ایک ہونے کا پیغام لے کر آئے، پیغام توحید لے کر آئے۔
واتبعوا، اور یہ قوم عاد رب کی نشانیوں کو بھی جھٹلا دی، آیتوں کو جھٹلا دی، اور رسولوں کی نافرمانی کی، اور اپنے ظالم و جابر اور متکبر جو سردار تھے اس کی اتباع کیے لوگ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً مِنَ النَّاسِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةً عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا جَحَدُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور ان کافروں کے پیچھے لعنت لازم کر دی گئی، ان کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ وَأُتْبِعُوا، یعنی یہ جو قوم عاد جو اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا انکار کر دی، ان کے ساتھ ان کے تابع کر دی گئی لعنت من الناس، دنیا میں لوگوں کی طرف سے، یعنی دنیا میں بھی لوگ ان پر لعنت بھیجتے رہے، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوں گی۔ الا ان عادن، سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم عاد اپنے رب کا انکار کر دی، سنو آگاہ ہو جاؤ، یقیناً دوری ہے قوم عاد کے لیے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے لوگوں کے لیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں سے سورہ ہود کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح نے کہا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی تنہا تمہارا خدا ہے۔ ہوا انشأکم، وہ تم کو پیدا کیا زمین سے، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ واستعمرکم، اور وہ تم کو آباد کیا اس میں، بس تم اس کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، یعنی توبہ کرو شرک سے، پھر تم اس کی طرف رجوع ہو جاؤ اطاعت کرتے ہوئے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيلَةِ الصَّالِحَةِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحِّدُوهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها واستعمركم فيها جعلكم عمارا تسكنون بها فاستغفروه من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة إن ربي قريب من خلقه بعلمه مجيب لمن سأله۔ اور ہم نے قوم ثمود کی طرف انہی کے قبیلے کے ایک فرد اور ان کے بھائی حضرت صالح کو ہم نے بھیجا۔ ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، وحیدوہ، اللہ کی توحید کو مانو، خدا کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، ایک خدا مانو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا انشأکم، وہ تم کو پیدا کیا، یعنی تمہاری تخلیق کی ابتدا کیا زمین سے، یعنی تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے یعنی مٹی سے پیدا فرمایا، اور تم کو آباد کیا اس میں، یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ تم کو آباد فرما دیا۔ ای جعلکم، یعنی وہ تم کو بنا دیا آباد کرنے والے، زمین پر تم کو آباد فرما دیا، تسکونون بہا، تم اس میں رہتے ہو زمین پر، یعنی زمین پر تم کو آباد رہنے والا بنا دیا۔ فاستغفروا، بس تم بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی، خاص طور پر شرک سے تم بخشش طلب کرو، یعنی شرک سے تم توبہ کرو۔ ثم توبوا، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاؤ، بالطاعت، اطاعت کرتے ہوئے، یعنی پہلے شرک سے توبہ کرو، ایمان لا لو، توحید کو مان لو، اللہ کو ایک خدا مانو، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو۔ ان ربی قریب، بے شک میرا رب قریب ہے، من خلقہ، اپنے مخلوق کے،
بعلم ہی اپنے علم کے ذریعے، مجیب وہ دعا کو قبول کرتا ہے، قریب بھی ہے، دعاؤں کو قبول بھی فرمانے والا ہے، لمن سألہ اس شخص کی جو اس سے مانگتا ہے، جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا نرجو ان تكون سيدا قبل هذا الذي صدر منك اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا من الاوثان واننا لفي شك مما تدعونا اليه من التوحيد مريب موقع في الريب قالوا تو ان لوگوں نے کہا، قوم ثمود نے کہا صالح علیہ السلام سے، اے صالح علیہ السلام یقیناً آپ سے امید کی جاتی، آپ یعنی مرکز امید تھے، اب یقیناً آپ ہم میں ایسے تھے جن سے امید کی جاتی تھی، یعنی آپ سے امید یہ تھی ہماری کہ آپ سید سردار بنیں گے، قبل آتا اس سے پہلے، یعنی یہ بات بولنے سے پہلے ہم آپ کے بارے میں امید رکھتے تھے کہ آپ سردار بنیں گے، یہ چیز جو آپ سے صادر ہوئی۔ اتنہانا یعنی آپ توحید کا پیغام دینے سے پہلے، ہم کو بت پرستی سے روکنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ سردار بنیں گے، آپ سے ہم یہ امید رکھتے تھے۔ اتنہانا کیا آپ ہم کو روک رہے ہیں کہ ہم ان خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دیں جس کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، یعنی بت، کیا آپ ہم کو بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، بت پرستی سے؟ وَإِنَّنَا اور یقیناً ہم شک میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہیں، توحید، یعنی توحید کے بارے میں ہم کو شک ہے۔ مریب یعنی ایسا شک ہے جو ہم کو شک میں مبتلا کرنے والا ہے۔ قال یعنی وہ قوم توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، قوم ثمود۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ قال حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود سے فرمایا، اے میری قوم تم مجھے بتاؤ اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے اور وہ مجھ کو اپنی طرف سے رحمت عطا کیا یعنی نبوت، فمن ینصرنی بس مجھے کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا، فما تزیدوننی فرد محال اگر میں اللہ کی نافرمانی کیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، فما تزیدوننی بس تم مجھے اضافہ نہیں کر رہے ہو مگر بہکانے میں، یعنی تم مجھے مزید بہکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ قال یا قومی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم ثمود سے فرمایا تم مجھے بتاؤ اگر میں کسی دلیل پر ہوں، علی بینۃ بیان من ربی میرے رب کی جانب سے، وآتانی منہ رحمۃ اور وہ مجھے اپنی جانب سے رحمت عطا کیا، نبوت عطا فرمائے، فمن ینصرنی یمنعنی من اللہ ای عذابی ان عصیت اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا بفرد محال تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، فما تزیدوننی بامرکم لی بذلک غیر تخسیر تضلیل تم مجھے غلط چیز کا حکم دے کر یعنی بت پرستی کا حکم دے کر مجھے مزید تم بہکانا چاہتے ہو، تم مجھ میں اضافہ نہیں کر رہے ہو سوائے گمراہی کے، یعنی تم مجھے مزید حق سے ہٹانا چاہتے ہو، تم مجھے حق سے ہٹانا ہی چاہتے ہو اور اسی میں تم اضافہ کرنا چاہتے ہو، یعنی تم مزید مجھے حق سے ہٹانا چاہتے ہو، یعنی حق تو وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اللہ کو ایک خدا مانو، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، کفر اور شرک سے توبہ کرو، یہ حق ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی کے، اس حال میں کہ وہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے، بس تم اس کو چھوڑ دو زمین پر کھانے کے لیے، یعنی تأکل پانی وغیرہ پینے کے لیے، چارہ چرنے کے لیے، ولا تمسوا اور تم اس کو مت چھوؤ برائی کے ساتھ، یعنی تم اس کے ساتھ برائی مت کرو، یعنی تم اس کو نقصان مت پہنچاؤ، اس کو ذبح مت کرو کہ کہیں تم کو قریب والا عذاب نہ پکڑ لے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً حال
عاملہ الاشارہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء عقر فیأخذکم عذاب قریب ان عقرتموها. اور اے میری قوم، یہ اللہ کی یہ اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، اس حال میں کہ وہ نشانی ہے تمہارے لیے. یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ لوگ یہ پوچھیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے آپ ایک اونٹنی نکال کے بتائیے. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گئے، اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم پر آپ اشارہ کی. اشارہ کرنے سے اونٹ یعنی اس پہاڑ سے ایک اونٹنی یعنی نکلی. تو یہ آپ کا معجزہ تھا. فذروها، بس تم اس کو چھوڑ دو، اس اونٹنی کو. تأکل، وہ زمین پر رہے گی، وہ زمین پر کھائے گی اور سیراب ہوگی یعنی پانی وغیرہ پیے گی. ولا تمسوها بسوء، اور تم اس کو نقصان مت پہنچاؤ. یعنی زمین پر چرنے کے لیے اونٹنی کو تم چھوڑ دو، اس کو نقصان مت پہنچاؤ، اس کے لیے تم تکلیف کا باعث نہ بنو. ولا تمسوها بسوء، اور تم اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، یعنی اس کو مت کاٹو کہ کہیں تمہیں قریب والا عذاب نہ پکڑ لے اگر تم اس کو کاٹو گے. فعقروها، عقرها قدار بأمرهم فقال صالح تمتعوا عيشوا في داركم 3 أيام ثم تهلكون ذلك وعد غیر مکذوب فيه. فعقروها، لیکن یہ لوگ قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اونٹ کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا. عقرہا، اس کو کاٹا. قدار نامی شخص کاٹ دیا اس کو، بِأَمْرِهِمْ، پوری قوم کے حکم سے، رضامندی سے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمتعوا، تم اپنے گھروں میں 3 دن رہو، بس اب تمہارا وقت آ گیا. یعنی یہ لوگ اونٹنی کو ذبح کر کے، اس کو کاٹ کر اس کو نقصان پہنچا کے گویا کہ عذاب الہی کو دعوت دی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا عیشوا، تم رہو اپنے گھروں میں 3 دن بس. تہلکون، تم اس کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک کر دی جاؤ گے. یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے، یعنی سچا وعدہ ہے. فلما جاء امرنا بإهلاكهم نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز. پس جب ہمارا حکم آ گیا ان کو ہلاک کرنے کے بارے میں، یعنی قوم عاد کو ہلاک کرنے کے لیے جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے صالح قوم ثمود کو ہلاک کرنے کے لیے جب ہمارا حکم آ گیا، جب ہمارا عذاب آیا ان کو ہلاک کرنے کے لیے، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان ایمان والوں کو ہم نے نجات دی جو آپ کے ساتھ تھے ہماری رحمت کی وجہ سے، اور ہم ان کو بچا لیے اس دن کی رسوائی سے. یعنی دنیا میں بھی عذاب سے بچا لیا، آخرت کی رسوائی سے بھی ہم نے ان کو محفوظ کر لیا، ایمان والوں کو. اور وہ ایمان والے کتنے تھے؟ وہم 4,000، اور وہ 4,000 افراد تھے. فلما جاء امرنا بإهلاكهم نجینا صالحا والذین آمنوا معه وهم 4,000 برحمت منا ونجیناهم من خزي یومئذ بکسر المیم اعرابا وفتحها بناء لإضافته إلى مبنی وهو الأكثر ان ربک هو القوی العزیز الغالب. پس جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، قوم ثمود کے پاس، تو نجینا، ہم نے صالح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، اور ان ایمان والوں کو ہم نے نجات دی جو آپ کے ساتھ تھے، اور وہ 4,000 افراد ہیں. برحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے. ونجیناہم، اور ہم نے قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی اس دن کی رسوائی سے. بکسر المیم، یومئذ اگر پڑھے تو یہ معرب ہوگا، یومئذ اگر پڑھے تو یہ مبنی ہوگا، اس کی اضافت ہو رہی مبنی کی طرف. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب ہی قوی ہے، طاقتور ہے، غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ بارکین علی الرکب میتین کأن لم یغنوا فیہا
الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، اور ان ظالموں کو ایک چیخ پکڑ لی، بس وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے رہ گئے، یعنی پڑے ہوئے ہو گئے وہ لوگ، یعنی وہ لوگ مردہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر پڑے رہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو یعنی یہ جو اللہ کی نافرمانی کی، جو کفر اور شرک کیے تھے، ان کو ایک چیخ پکڑ لی۔ فَأَخَذُوا، یعنی ایک فرشتہ آیا اور ایک چیخ مارا، چیخ مارتے ہی ان پر موت طاری ہوگی، وہ لوگ مر گئے۔ فَأَصْبَحُوا، بس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاثمین، مردہ پڑے ہوئے، بارکین علی الرکب، یعنی گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، میتین یعنی مردہ، کأن لم یغنوا فیہا، ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ وہ اس میں نہیں رہے۔ کأن یہ مخففہ من المثقلہ ہے، ای کأنہم، اس کا اسم محذوف خبر، کأنہم گویا کہ وہ اس میں نہیں تھے، فی دارہم ان کے گھروں میں۔ الا ان ثمود، سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، سنو آگاہ ہو جاؤ، قوم ثمود کے لیے ہلاکت ہے، دوری ہے، اللہ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہو گئے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ بالصرف و ترکی اعلیٰ معنی الحی والقبیلہ، اس کو منصرف بھی پڑھا گیا، غیر منصرف بھی پڑھا گیا۔ الا بعدا لثمود، وَلَقَدْ جَاءَتْ، یہاں سے سورہ ہود کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 12ویں پارے کا 7واں رکوع۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى أي بإسحاق ويعقوب بعده قالوا سلاما، مصدر قال سلام عليكم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور یقیناً ہمارے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی ہمارے فرشتے، بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی ان فرشتوں نے کہا، سلامن، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبث، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ٹھہرے یہاں تک کہ آپ ایک بھنا ہوا بچھڑا لائے، یعنی ایک بچھڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھن کر لے گیا ضیافت کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى أي بإسحاق ويعقوب بعد، اور یقیناً ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی ان کے بعد۔ قالوا سلاما، تو انہوں نے یعنی ان فرشتوں نے کہا سلاما، اے ابراہیم علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو۔ یہ مصدر ہے سلام کا لفظ۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، سلام علیکم۔ فما لبث، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ٹھہرے یہاں تک کہ آپ ایک بھنا ہوا بچھڑا لائے، مشویین یعنی بچڑے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھن کر لائے ان یعنی مہمانوں کو کھلانے کے لیے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم بمعنى أنكرهم وأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة خوفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم۔ فلما، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ وہ نہیں پہنچ رہے اس کی طرف یعنی اس بچڑے کی طرف بھنے ہوئے، تو آپ نے اجنبیت محسوس کی ان سے، ان کو آپ نے نہیں پہچانا، نکرہم، بس آپ نے اپنے دل میں ان کے تعلق سے خوف آپ نے چھپایا، یعنی آپ پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ کیوں نہیں کھا رہے، اجنبیت محسوس کرنے لگے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، لا تخف، آپ مت ڈریے، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف تاکہ ہم ان کو ہلاک کریں، یعنی ہم فرشتے ہم نہیں کھاتے۔ وامرأته قائمة، وامرأته أي إبراهيم سارت قائمة، وامرأته قائمة فضحكت تخدمهم فضحكت استبشارا بهلاكهم فبشرناها بإسحاق ومن وراء بعد إسحاق يعقوب ولده تعيش إلى أن تراه قالت يا ويلتى كلمة تقال عند أمر عظيم والألف مبدلة
من یاء الاضافہ أألد وأنا عجوز لی 99 سنة وهذا بعلی شیخا له 120 سنة ونصبه على الحال والعامل فيه ما في ذا من الإشارة إن هذا لشيء عجيب أن يولد ولد لهرمين وامرأته، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. فضحکت، بس وہ ہنس دی، وہ مسکرائی. فبشرناها، پس ہم نے ان کو خوشخبری دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ کو ہم نے خوشخبری دی. اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی پیدائش کی ہم نے خوشخبری دی، یعنی بیٹے اور بودرے کی ہم نے خوشخبری دی. وامرأته ای ابراہیم، یعنی ان کی بیوی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام قائمۃ، ٹھہرے ہوئے تھے. تخدیمہم، ان کی خدمت کرتے ہوئے. فضحکت، بس وہ ہنس دی، مسکرا دی. استبشارا، خوش ہوتے ہوئے. بہلاکہم، کافر قوم کی ہلاکت پر خوش ہوتے ہوئے. فبشرناها، پس ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ہم نے خوشخبری دی، یعنی ان کی اولاد کی ہم نے ولد، یعنی ان کی اولاد. تعیش الی ان تراہ، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو ہم نے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی ہم نے خوشخبری دی. ولدی، یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بودرے ہیں. تعیشو، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ حضرت سارہ زندہ رہیں گی، یہاں تک کہ وہ اپنے پوتروں کو بھی دیکھیں گے، بیٹوں کو بھی دیکھیں گے، پوتروں کو بھی دیکھیں گے. قالت یا ویلتا، جب ان کو یہ خوشخبری دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ حضرت سارہ نے کہا کہ یا ویلتا، ہائے افسوس، یعنی ہائے تعجب، تعجب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اَأَلِدُ، کیا مجھے اولاد ہوں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بوڑھی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر ہیں، اس حال میں کہ وہ شیخ ہے، یعنی وہ بھی بوڑھے ہیں. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ حیرت انگیز چیز ہے، یعنی خلاف عادت چیز ہے، بہت ہی تعجب والی بات ہے. کیونکہ عموماً ایک یعنی بڑی عمر کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد یا بڑھاپے میں عموماً انسان کو یعنی لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. قالت یا ویلتا، انہوں نے کہا ہائے افسوس، ہائے تعجب. یہ وہ کلمہ ہے جو بڑے معاملے کے وقت کہا جاتا ہے، یعنی کوئی حیرت انگیز کام اگر ہو جائے تو اس وقت یا ویلتا کہتے ہیں، حیر تعجب. یا ویلتا، تا الف، الف جو لے کے آئے یہاں پہ یا اضافت کے بدلے میں یا ویلتی تھا اصل میں. حیر تعجب. اَأَلِدُ، کیا میں جنم دوں گی، کیا میں اولاد کو پیدا کروں گی. وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بوڑھی ہوں، میری 99 سال عمر ہے، یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 99 سال کی تھی. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر ہے، اس حال میں کہ وہ بھی شیخ ہے، بوڑھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف تھی تقریباً 120 سال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 99 سال کی ہے. تو یہ عمر میں عموماً تو اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرمائے. اللہ اگر چاہے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اس عمر میں بھی ان کو اولاد عطا فرمایا. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، شیخن کو جو نسب آ رہا ہے یہ حال ہونے کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اس میں جو ذا میں جو اس میں اشارہ کے جو معنی ہے یہ عامل ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تعجب والی بات ہے. أَن يُولَدَ وَلَدٌ، کیا اولاد ہو دو بوڑھوں کو، یعنی بوڑھا بوڑھی کو
اولاد کا ہونا یہ کیا ہے؟ تعجب کی بات۔ قالوا تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کی قدرت پر، اللہ کے حکم اور فیصلے پر، قدرت ہی اس کی قدرت پر۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، یا اہل البیت، اے اہل بیت، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہ حمید، بے شک وہ قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، محمود قابل تعریف ہے، مجید بزرگ ہے، عظمت والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع الخوف وجاءته البشرى بالولد اخذ يجادل رسلنا في شأن قوم لوط ان ابراہیم لحلیم كثير الاناد اواه منیب رجاع فقال لهم اتهلكون قرية فيها 300 مؤمن قالوا لا قال افتهلكون قرية فيها 100 مؤمن قالوا لا قال افتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا قالوا لا قال افتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا قالوا لا قال افرأيتم ان كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها الخ فلما اطال مجادلتهم قالوا يا ابراهيم اعرض عن هذا الجدال انه قد جاء امر ربك بهلاكهم وانهم آتيهم عذاب غير مردود۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف ختم ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں ان کو جب آپ نے ان کی ضیافت کے لیے گوشت ان کے سامنے پیش کیا تو وہ لوگ ہاتھ آگے نہیں بڑھائے، تو ابراہیم علیہ السلام دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ کون سے لوگ ہیں، کون ہیں۔ لیکن جب گفتگو طویل ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور خوشخبری دینے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام محسوس کیا کہ یہ تو ہمارے دوست ہی ہیں، یہ فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جب ان کا خوف ختم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا جب خوف ختم ہو گیا، وجاءت البشریٰ، اور ہماری اور خوشخبری ان کے پاس آئی، یعنی اولاد تھی، ان کو اولاد کی خوشخبری دی گئی، اس سے اور وہ مانوس ہو گئے۔ تو جب یہ خوف ختم ہو گیا اور خوشخبری کی بات جب مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یجادلنا، بحث کرنے لگے ہم سے، یعنی ہمارے قاصدوں سے، فرشتوں سے بحث کرنے لگے، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ان ابراہیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ بردبار تھے، حلیم تھے، صبر والے تھے، اواہن، اللہ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے، منیب، اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ وقال لهم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نہایت ہی نرم طبیعت کے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا، کیونکہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے لوگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا تہلکون قریۃ، کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے، تباہ کرو گے، تاراج کرو گے جس میں 300 مومن ہو؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، جس بستی میں 300 مومن ہیں ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 200 مومن ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہلاک نہیں کریں گے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 40 ایمان والے ہو؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 14 ایمان والے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ اگر اس میں ایک ہی مومن ہو تو تب تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اگر ایک ایمان والا بھی اگر ہے تو ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کریں۔ تو اس میں ایمان کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہو رہی ہے، ایمان والوں کا مقام کیا ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فیہا لوطا، بے شک اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نحن اعلم، ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس میں کون ہے۔ فلما اطال مجادلتهم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بحث کے سلسلے کو طویل کر دیا، لمبی چوڑی بحث کرنے لگے، تو ان فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس بحث کو، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے۔ یعنی یہ قوم عاد، جو قوم لوط علیہ السلام کی وہ قوم جو ایمان نہیں لائے، ان جو نافرمان تھی، ان کی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب
کا فیصلہ فرما چکا ہے، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اس قوم کی ہلاکت کے لیے، قوم لوط کی ہلاکت کے لیے، اور بے شک ان کے پاس ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ حَزِینًا بِسَبَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا صَدْرًا لِأَنَّهُمْ حِسَانُ الْوُجُوهِ فِي صُورَةِ أَضْيَافٍ فَخَافَ عَلَيْهِمْ قَوْمَهُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ شَدِيدٌ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے فرشتے، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ تو لوط علیہ السلام کو غم ہو گیا ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور وہ اپنے سینے میں تنگی محسوس کرنے لگے، ان کا سینہ تنگ ہو گیا۔ لِأَنَّهُمْ کیونکہ یہ لوگ خوبصورت چہرے والے تھے، فی صورت اضیاف مہمانوں کی صورت میں تھے، فخاف علیہم تو حضرت لوط علیہ السلام ان پر خوف کرنے لگے، یعنی فرشتوں کے بارے میں، کہ اپنی قوم کا خوف محسوس کرنے لگے کہ قوم کے لوگ آگے کہیں ان کے ساتھ برائی نہ کرے۔ وقال اور آپ نے فرمایا کہ یہ انتہائی سخت ترین دن ہے۔ وجاءه قومه لما علموا بهم يسرعون إليه ومن قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات هي إتيان الرجال في الأدبار قال لوط يا قوم هؤلاء بناتي فتزوجوهن هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني تفضحوني في ضيفي أضيافي أليس منكم رجل رشيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر۔ اور ان کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آ گئی، لما علموا جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس لوگ آئے ہوئے، مہمان آئے ہوئے، یہرعون ان کی طرف دوڑتے ہوئے، تیزی سے دوڑتے ہوئے، ومن قبل اس سے پہلے وہ لوگ برائیاں کیا کرتے تھے، یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو یہاں آنے سے پہلے بھی وہ برائیوں میں مبتلا تھے، یعنی یہ لوگ انتہائی بدترین فعل عمل کیا کرتے تھے، ہی اتیان الرجال فی الادبار یعنی لواطت کیا کرتے تھے۔ قال لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم یہ لوگ یہ میری بیٹیاں ہیں، فتزوجوہن بس تم ان سے شادی کر لو۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ فرمائیں کہ تم یہ برا کام چھوڑ دو، حرام کام چھوڑ دو، حلال جو چیز ہے تمہارے لیے تم اس کو اختیار کرو، تم حلال کام کرنا، حرام سے بچو اور حلال کو اختیار کرو۔ حلال کے لیے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم نکاح کر لو، اور تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہاؤلائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو، لیکن تم میرے مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہن اطہر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی بیٹیاں اور یعنی نکاح کرنا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ چیز ہے۔ ہن اطہر یہ جو ہے تمہارے یہ لڑکیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ چیزیں، تم نکاح کرو اور ان کے ساتھ رہو۔ فاتقوا اللہ بس تم اللہ سے ڈرو اور تم مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ الیس منکم کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق حاجة وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال قال لو أن لي بكم قوة طاقة أو آوي إلى ركن شديد عشيرة تنصرني لبطشت بكم فلما رأت الملائكة ذلك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك بسوء فأسر بأهلك بقطع طائفة من الليل ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم إلا امرأتك بالرفع بدل من أحد وفي قراءة بالنصب استثناء من الأهل أي فلا تسري بها إنه مصيبها ما أصابهم وقيل إنه لم يخرج بها وقيل خرجت والتفتت فقالت وقوما فجاءها حجر فقتلها وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا إن موعدهم الصبح وقال أريد أعجل من ذلك قالوا أليس الصبح بقريب قالوا تو ان لوگوں نے کہا یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، ان نافرمانوں نے کہا کہ لقد علمت یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے لیے اچھا مالنا
ہمارے لیے آپ کی بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہماری کوئی دلچسپی کوئی خواہش نہیں، اور بے شک آپ یقیناً جانتے ہیں وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں، من اتیان الرجال قال لو ان لی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے کاش کہ میرے لیے طاقت اگر ہوتی تم سے مقابلہ کرنے کی، اگر میرے اندر طاقت ہوتی، او آوی، یا میں ایک مضبوط رکن کا میں سہارا لیتا، یعنی خاندان کا کوئی قبیلہ میرا ہوتا جو میری مدد کرتا تمہارے خلاف، تو ضرور میں تم کو پکڑ لیتا۔ لَبَطَشْتُ بِكُمْ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، اس واقعے کو جب انہوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط علیہ السلام، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، بے شک ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، یعنی آپ کے رب کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں، وہ ہرگز آپ کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے، یہ لوگ، یہ قوم جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے آپ تک نہیں پہنچ سکے گی، بِسُوءٍ، یعنی آپ تک نہیں پہنچے گی برائی کے ساتھ، یعنی آپ کو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ فَأَسْرِ، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل لیجیے رات کے وقت، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، اور تم میں سے کوئی شخص نہ پلٹ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کے اہلیہ کے، إِنَّهُ، بے شک ان کو وہ چیز پہنچنے والی ہے جو آپ کی قوم کو پہنچنے والی ہے، إِنَّ، بے شک ان کے عذاب کا وقت، ان کے عذاب کے وعدے کا جو وقت ہے یہ صبح کا وقت ہے، یعنی اس قوم پر عذاب آئے گا صبح کے وقت، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو اب وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے وہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے ان کو لے کر آپ راتوں رات روانہ ہو جائیے، بقطع طائفۃ من اللیل، رات کے کچھ حصے میں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں پلٹے گا، یعنی جاتے وقت، جب رات کے وقت جا رہے ہیں تو اس وقت جب صبح کے وقت قوم پر عذاب آئے گا تو اس وقت پلٹ کر قوم کی طرف نہ دیکھیں، تاکہ وہ نہ دیکھیں وہ بڑا عذاب جو ان پر اترنے والا ہے اس قوم پر نافرمان ہوگا۔ الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، بالرفع الا امرأتک بھی پڑھا گیا، الا امرأتک اگر پڑھے تو یہ بدل ہے، رفع کے ساتھ اگر پڑھے تو بدل ہے احد سے، احد مبدل منہ، یہ بدل ہے، یعنی تم میں سے کوئی شخص نہیں پلٹے گا، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، اور ایک قرات میں نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا الا امرأتک، تو یہ استثناء ہوگا اہل سے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، یعنی اپنے اہل خاندان کو، افراد خاندان اور آپ کے چاہنے والوں، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، آپ ان کو لے کر نہ نکلیں، بے شک آپ کی اہلیہ پر، یعنی ان پر بھی وہی عذاب نازل ہونے والا ہے جو قوم پر نازل ہونے والا ہے، انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح وقالوا، فقیلہ کہا گیا کہ انہ لم یخرج، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نہیں نکلے، اور کہا گیا کہ لے کر تو نکلے تھے آپ، لیکن یہ منع کیا گیا تھا کہ پلٹ کر نہ دیکھیں، لیکن ان کی اہلیہ نے پلٹ کر دیکھا، فقالت، پلٹ کر جب دیکھے کہ قوم پر عذاب نازل ہو رہا ہے، قوم ہلاک ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا واہ قوم آ، ہے میری قوم، تو ان کے پاس ایک پتھر آیا اور وہ پتھر ان کو ختم کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ قوم کی ہلاکت کا وقت کب ہے، یعنی کب ان کو ہلاک کیا جائے گا، کب عذاب آئے گا ان کو، کس وقت پر؟ تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اور اس سے پہلے ان پر عذاب نازل ہو جائے، اس قوم پر، اس نافرمان قوم پر۔ تو فرشتوں نے کہا کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا باہلاکہم جعلنا عالیہا ای قراہم سافلہا ای بان رفعها جبرائیل الى السماء واسقطها مقلوبة الى الارض وامطرنا علیہا حجارة من سجیل منضود طین طبخ بالنار منضود متتابع مسومة معلمة علیہا اسم من یرمى بها عند ربک ظرف لها وما هي ای الحجارة او بلادهم من الظالمین ای اہل مکہ ببعید۔ فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم ان کے پاس آیا، قوم لوط کے پاس آیا جب ہمارا، فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم آ گیا ان کو ہلاک کرنے کے بارے میں، جب ہمارا عذاب آ گیا ان کے پاس، قوم لوط کے پاس، قوم لوط پر، تو ہم نے ان کے بستیوں کو ہم نے الٹ دیا،
ان کی بستیوں کو ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے ان کا جو اونچائی کا جو حصہ تھا، اونچی جو بستیاں تھیں اس کو ہم نے نیچے کر دی، اعلیٰ کو ہم نے اسفل بنا دیا، یعنی بستیوں کو ہم نے الٹ دیا، الٹا کر دیا، بین رفعہا، کہ اس کو ان بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے اور اس کو گرا دیے، زمین پر پھینک دیے الٹا کر کے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور ہم نے ان پر، ان بستیوں پر اور ان بستی والوں پر ہم نے پتھروں کی بارش ہم نے نازل کی، پتھر ہم نے برسائے، من سجیل، ایسی مٹی کے جو آگ سے پکائی گئی تھی، منضود، پے در پہ آگ سے بنی ہوئے پتھر، اور ہم نے ان پر نازل کی پتھروں کی بارش، اور نشان زدہ پتھر ہم ان پر نازل کی، نشان زدہ پے در پہ پتھروں کی بارش ہم نے ان پر نازل کی، پتھروں کی بارش ہم نے ان پر کی۔ ایسے پتھر تھے جن پر ان لوگوں کا نام لکھا گیا تھا، لکھا ہوا تھا جس پر وہ پھینکا جا رہا ہے، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، وما ہی، اور وہ ظالمین سے دور نہیں ہے، یعنی وہ پتھر یا یہ ان کی بستیاں، یعنی قوم لوط کی بستی ظالمین سے، یعنی مکے والوں سے، مکے کے کافروں سے دور نہیں ہے، آج بھی وہ لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں دیکھ کر، یعنی قوم لوط جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا انکار کر دیا قوم، تو اللہ تعالیٰ ان پر پتھروں کی بارش نازل فرما کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اشارہ دے رہا ہے کہ اے کافروں کے تم سنبھل جاؤ، تم ایمان لا لو، تمہارے لیے خیر ہے، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے عذاب ہے۔ یہاں تک سورہ ہود کے 7 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تم کو دیکھ رہا ہوں خوشحالی میں، اور بے شک میں تم پر خوف محسوس کرتا ہوں، اندیشہ محسوس کرتا ہوں ایک گھیرنے والے دن کے عذاب کا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَوَحِّدُوهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ نِعْمَةٍ تُغْنِيكُمْ عَنِ التَّطْفِيفِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ بِكُمْ يُهْلِكُكُمْ وَوَصْفُ الْيَوْمِ بِهِ مَجَازٌ لِوُقُوعِهِ فِيهِ۔ اب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا، اور ہم نے مدین کی طرف ہم نے بھیجا، قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، وحیدوہ، اس کو ایک خدا مانو، یعنی اللہ کو تنہا، وحدہ لا شریک مانو، تنہا خدا مانو، اللہ کو ایک خدا مانو، اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لاؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں دھوکہ نہ دو، کمی نہ کرو، یعنی کم ناپ اور تول میں وہ لوگ یعنی کمی زیادتی کر دیتے، صحیح نہیں ناپتے تھے وہ لوگ، انصاف کے ساتھ کم کر دیتے اس میں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تم کو دیکھ رہا ہوں خوشحالی میں، یعنی ایسی خوشحالی جو تم کو تطفیف سے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نعمتوں سے نواز دیا ہے، تو تم کیوں دھوکہ دے رہے ہو، تم ناپ تول میں کمی کیوں کر رہے ہو، اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی تم کو خوشحال بنایا، اتنی دولت موجود ہے، تو تم دھوکہ دے کر
تم دولت کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تم کیوں ظلم سے کام لے رہے ہو؟ تم کیوں حرام طریقے سے دولت کمانا چاہتے ہو؟ تم کیوں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ ناپ تول میں تم کیوں کمی کرنا چاہتے ہو؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، ایک گھیر لینے والے دن کا عذاب، ایک ایسے دن کا عذاب کا مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں جو تمہیں گھیر لے گا، وہ دن تم کو ہلاک کرے گا، وہ عذاب تم کو ہلاک کرے گا۔ اچھا، یہاں پر دن کی صفت بیان کریں، محیط ہے۔ محیط، دن تو محاط ہے، اللہ تعالیٰ محیط ہے، گھیر لینے والا ہے، تو یہ مجازن ہے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لِوُقُوعِهِ، کیونکہ یہ عذاب اس میں واقع ہو رہا ہے۔ عذاب، پورا عذاب ان کو گھیر لے گا، عذاب نافرمان قوموں کو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم تم ناپ تول کو پورا کرو، مکمل تولو اور ناپو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، لوگوں کو جو چیز تم دینا باقی ہو اس میں کمی نہ کرو۔ لا تنقصوهم، اس میں کمی مت کرو، من حقہم شیئا، ان کے حق میں سے کچھ بھی۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین پر فساد برپا مت کرو، بالقتل، قتل کے ذریعے، وغیرہ، اور دیگر گناہوں کے ذریعے، قتل ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ من عطیہ، عطیہ یا احساس نہیں، افسدہ کے معنی میں، افسدہ یفسد، افساد بگاڑ پیدا کرنا، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے۔ یہ مفسدین، یہ حال موقدہ ہے اور تاکید کرنے والا حال ہے۔ لِمَعْنَى عَامِلِهَا، اس کے عامل کے معنی کی تاکید کرنے والا ہے۔ تعثوا عامل ہے اس کا، تم بگاڑ پیدا نہ کرو زمین پر، مفسدین بگاڑ پیدا کرتے ہوئے۔ بقیت اللہ رزقہ الباقی لکم بعد ایفاء الکیل والوزن خیر لکم من البخس ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ کا رزق، اللہ کا وہ رزق جو تمہارے لیے بچ جائے ناپ اور تول پورا کرنے کے بعد، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بخالت کرنے سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے، اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اعمال کا نگران کار یا نگہبان نہیں ہوں۔ رقیب نہیں ہوں میں تمہارا کہ میں تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دوں۔ انما بعثت نذیرا، مجھ کو تو صرف ڈر سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے بھیجا گیا، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، تم کو میں اللہ کے عذاب سے میں ڈرا رہا ہوں، اور میں تمہیں وارننگ بھی دے رہا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اگر تم ناپ تول میں کمی کرنا نہیں چھوڑو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قالوا له استہزاء یا شعیب، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ تو ان لوگوں نے، یعنی قوم مدین نے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا آپ کی نماز، الصلاۃ، کیا آپ کی نماز، کیا آپ کی عبادت آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان بتوں کی عبادت کو، پوجا کو، جو جن کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم نترکا، یا ہم چھوڑ دیں اس بات کو کہ ہم کریں ہمارے اموال میں ہم جو چاہیں۔ بے شک آپ تو حلیم ہیں، بردبار ہے، صبر کرنے والے، سمجھدار ہیں۔ قالوا له استہزاء یا شعیب اصلاتک، قالوا له استہزاء یا شعیب اصلاتک تأمرک بتکلیفنا ان نترک ما یعبد آباؤنا من الاصنام او نترک ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، المعنى هذا امر باطل لا يدعو الیہ داعی خیر انک لانت الحلیم الرشید۔ قالوا ذلك استہزاء، قالوا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ اے شعیب، کیا آپ کی نماز ہم کو یہ حکم دیتی، الصلاۃ تأمرک، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے، بتکلیفنا، ہم کو تکلیف دینے کا حکم دیتی ہے، اس بات کی تکلیف دینے کا کہ ہم چھوڑ دیں ان بتوں کو جن کی پوجا کیا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، یا ہم چھوڑ دیں اس بات کو کہ ہم ہمارے اموال میں ہم جو چاہے کریں، ہمارا اختیار ہم چھوڑ دیں ہمارے اموال میں۔ معنی یہ کہ ایک ایسا باطل معاملہ ہے جس کی طرف کوئی بھلائی کی دعوت دینے والا نہیں بلاتا، یعنی آپ جو ہم کو حکم دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ قوم یہ کہنے لگی ان کی۔
کہ ایک تو یہ کہ آپ بت پرستی سے روک رہے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے، یہ کہنے لگے لوگ شعیب علیہ السلام کی قوم۔ بے شک آپ بردبار ہیں، سمجھدار ہیں، یہ مذاق اڑانے کے لیے بولے لوگ، یعنی آپ ناسمجھ ہیں، بیوقوف ہیں، یہ کہنے لگے۔ اس کا مطلب یہ تھا ان کے پاس، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ان کو شرک اور کفر سے روکے اور برے اعمال سے روکے، ناپ تول میں کمی کرنے سے روکے۔ وہ لوگ ان کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے، ان کی قدر کرنے کے بجائے ان کی ناقدری کیے، ان کا مذاق اڑائے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا حلالا افاشوبہ بالحرام من البخس والتطفیف وما اريد ان اخالفکم واذهب الى ما انهاکم عنہ فارتکبہ ان ما اريد الا الاصلاح لکم بالعدل ما استطعت وما توفیقی قدرتی علی ذلک وغیرہ من الطاعات الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ارجعوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی جانب سے کسی دلیل پر اگر ہوں، میں اگر میرے پاس کوئی پروف ہے اور وہ مجھ کو عطا کیا ہے، مجھ کو میری اپنی جانب سے اچھا رزق، حلال رزق، تو کیا میں اس کو حرام سے ملا دوں، یعنی ناپ تول کی کمی کے ساتھ ملا دوں؟ وما ارید، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اور میں جاؤں اس کام کی طرف جس سے میں تم کو روکتا ہوں، یعنی میں تم کو تمہاری مخالفت کر کے میں خود جس برے کام سے تم کو روکا ہوں، کیا میں اس کام کی طرف جاؤں؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا، یعنی جس کام سے میں روکا ہوں میں خود بھی اس سے رکوں گا۔ ان ما ارید، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح، تمہاری بھلائی، تمہاری بہتری، تمہاری خیر خواہی میں چاہتا ہوں، تم کو درست کرنا چاہتا ہوں، بالعدل، عدل کے ساتھ، ما استطعت، جتنی میں استطاعت رکھوں، میں جتنا ہو سکا میں تمہاری بھلائی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، تم کو سنوارنا چاہتا ہوں، تم کو گناہوں سے روکنا چاہتا ہوں، تم کو برے اعمال سے، حرام سے، برائیوں سے تم کو روکنا چاہتا ہوں، اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ ہی کی وجہ سے۔ قدرتی علی ذالک، میری اس نیک کام پر قدرت، دیگر اطاعتوں پر میری قدرت میری اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے توفیق عطا کرنے کی وجہ سے مجھے توفیق ملی۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی کی ذات پر، اسی پر میں بھروسہ کیا، یعنی صرف اللہ ہی کی ذات پر میں بھروسہ کیا، و الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، مراجعات کرتا ہوں، اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ ویا قوم لا یجرمنکم یکسبنکم شقاقی خلافی فاعل یجرمن یجرم والضمیر مفعول اول والثانی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح من العذاب وما قوم لوط ای منازلهم او زمن ہلاکہم منکم ببعید فاعتبروا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم بالمؤمنین ودود محب لهم۔ اور اے میری قوم، لا یجرمنکم یکسبنکم، تمہیں نہ ابھارے، تمہیں نہ اکسائے میری مخالفت، لا یکسبنکم یعنی تمہیں میری مخالفت پر نہ ابھارے یہ چیز، این یصیبکم، کہ کہیں تمہیں پہنچ جائے گی وہ چیز جو نوح علیہ السلام کی قوم کو پہنچی تھی، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، عذاب۔ وما قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے دور نہیں ہے۔ ویا قوم لا یجرمنکم یکسبنکم شقاقی خلافی فاعل یجرم والضمیر مفعول اول والثانی ان یصیبکم، یعنی اس کے یجرمن، اس کے دو مفعول ہیں، پہلے کم جو ہے یہ پہلا مفعول ہے اور ان یصیبکم دوسرا مفعول ہے، شقاقی اس کا فاعل ہو رہا ہے۔ یعنی میری مخالفت، یعنی میری خلاف ورزی کرنا تم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے، یعنی میری تم جو مخالفت کر رہے ہو
میری مخالفت کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم پر، صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ یعنی میری مخالفت تم پر عذاب کے نزول کا سبب نہ بن جائے، یعنی تم میری مخالفت نہ کرو، میری فرما برداری کرو تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ فَاعْتَبِرُوا، بس تم عبرت حاصل کرو۔ اور لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ ابھی تو قریب کا واقعہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پیش ہے۔ تو شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ کم از کم تم قوم لوط کے حالات دیکھو، ان کے منازل، ان کے گھروں کو دیکھو، ان کے ٹھکانوں کو دیکھو، یا ان کے ہلاکت کے زمانے کو دیکھو کہ وہ تم سے دور نہیں ہے۔ ابھی تو ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ ان کے عذاب اور ان کے حالات کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو کہ قوم لوط بھی اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، انبیاء کو جھٹلاتی رہی، آخرکار ان کا انجام کیا ہوا؟ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ تہس نہس ہو گئے، نیست اور نابود ہو گئے۔ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو تم غور و فکر کرو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، تم کفر اور شرک کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو اور میری اطاعت کرو۔ شعیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، یعنی کفر اور شرک سے تم بخشش طلب کر لو، یعنی کفر اور شرک سے پہلے توبہ کر لو تو اللہ تم کو بخش دے گا۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر نیک عمل کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ پہلے ایمان لاؤ، کفر اور شرک سے توبہ کر لو، پھر اس کے بعد نیک عمل کرو۔ ان ربی، بے شک میرا رب خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے وہ، بالمؤمنین، ایمان والوں پر رحیم ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، بے حد، یعنی اس کی رحمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اس کی رحمت لامحدود ہے، وہ خوب بے حد رحم کرنے والا ہے۔ بے شک میرا رب خوب رحم کرنے والا ہے، بالمؤمنین، ایمان والوں پر، ودود، محبت فرمانے والا ہے، چاہنے والا ہے، محب اللہ، ان سے محبت کرنے والا ہے، یعنی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ محبت بھی فرماتا ہے، ایمان والوں پر رحم بھی فرماتا ہے۔ قالوا ایذانا بقلة المبالاة قالوا یا شعیب ما نفقه نفهم كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ذليلا ولولا رهطك عشيرتك لرجمناك بالحجارة وما أنت علينا بعزيز كريم عن الرجم وإنما رهطك هم الأعزة ولولا رهطك قالوا، اس قوم نے کہا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں بہت زیادہ ان باتوں میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بے شک ہم آپ کو ہمارے درمیان کمزور دیکھ رہے ہیں، ذلیل و خوار دیکھ رہے ہیں۔ ولولا رہتو کا، اور اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا، آپ کو خاندان کا سپورٹ اگر نہ ہوتا تو ضرور ہم آپ پر رجم کر دیتے، یعنی پتھر سے آپ کو ہم ختم کر دیتے، پتھر ہم آپ پر برساتے، اور آپ ہم پر معزز نہیں ہو۔ قالوا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، ایذانا، آگاہ کرتے ہوئے، بقلت المبالات، یہ بتاتے ہوئے کہ بھئی آپ کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پیغمبروں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی وہ لوگ۔ کیا کہنے لگے؟ یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے، نفہم، ہم نہیں سمجھتے، کثیراً، زیادہ، مما، ان باتوں میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ذَلِيلًا، اور بے شک یقیناً ہم آپ کو ہمارے درمیان، ہمارے اندر کمزور، ذلیل دیکھ رہے ہیں، یعنی انتہائی بدترین قوم تھی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ، اور اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا، عشیرتُكَ، لَرَجَمْنَاكَ، تو ضرور ہم آپ پر پتھر برساتے، بالحجارت، یعنی پتھروں کی بارش ہم آپ پر کر دیتے، پتھروں کے ذریعے ہم آپ کو مار کے ختم کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہم پر معزز نہیں ہو، یعنی آپ اس بات سے معزز نہیں ہے کہ آپ پر رجم کیا جائے، یعنی رجم آپ کی ہمارے پاس کوئی عزت نہیں ہے کہ ہم آپ کو پتھر نہ برسائیں آپ پر۔ وَإِنَّمَا رَهْطُكَ، معزز تو آپ کے قبیلے والوں کو دیکھ کر ہم خاموش بیٹھے ہوئے، یعنی انتہائی بدبخت ترین قوم تھی ہے شعیب علیہ السلام کی قوم۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ
فتتركون قتلي لأجلهم ولا تحفظونني ولا تحفظوني لله واتخذتموه أي الله وراءكم ظهريا منبوذا خلف ظهوركم لا تراقبونه إن ربي بما تعملون محيط علما فيجازيكم۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کا رد کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے پاس معزز ہے اللہ سے بڑھ کر؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول کی عزت سے بڑھ کر قبیلے کی عزت ہے کہ تم میرے قتل کو چھوڑتے ہو ان کے خاطر، اور تم میری حفاظت نہیں کرتے، میرا لحاظ نہیں کرتے اللہ کے خاطر؟ یعنی تمہیں اللہ کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے پیغمبر کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے، تمہیں قبیلے اور خاندان کی تمہیں فکر ہے۔ واتخذتم، اور تم اللہ کو تم بنا لیے، وراءکم، اپنے پیچھے، ظہریہ، اپنے پیچھے پھینکا ہوا بنا دیے، نعوذ باللہ من ذلک، منبوذا خلف ظہورکم، یعنی اللہ کے مقام، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کو تم اور اللہ کی ذات کے احکام کو تم اپنے پسے پوچھ ڈال دی۔ منبوذا خلف ظہورکم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے تم ڈال دیے اس کو، لا تراقبون، تم اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ان ربی، بے شک میرا رب احاطہ کرنے والا ہے تمہارے اعمال کا، علم کے اعتبار سے، بس وہ تم کو اس کی سزا دے گا، تمہارے برے اعمال کی سزا دے گا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ عَلَىٰ حَالَتِي سَوْفَ تَعْلَمُونَ من موصولة مفعول العلم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انتظروا عاقبة أمركم إني معكم رقيب منتظر۔ اے میری قوم، تم عمل کرو، علی مکانتکم، تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر، اپنی حالت پر رہو تم۔ انی عامل، بے شک میں اپنے مقام پر رہ کر میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں، میں بھی عمل کر رہا ہوں نیک اعمال۔ سوف تعلمون، تم جان لو گے کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آئے گا اور کون جھوٹا ہے، یہ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ من موصولہ ہے، یہ علم کا مفعول اور امر، فسوف تعلمون، تعلمون کا مفعول ہے، تم جان لو گے ان لوگوں کو جس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آئے گا، اور کون جھوٹا ہے یہ بھی تم جان لو گے۔ وارتقبوا، اور تم انتظار کرو، انتظروا عاقبۃ امرکم، اپنے انجام کار کا تم انتظار کرو، تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے تم اس کو دیکھ لو۔ انی معکم رقیب، بے شک میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا باہلاکہم نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمۃ منا واخذت الذین ظلموا الصیحۃ صاح بهم جبریل علیہ السلام فاصبحوا فی دیارہم جاثمین بارکین علی الرکب میتین کأن لم یغنوا فیہا، کأن مخففۃ ای کأنہم لم یغنوا یقیموا فیہا الا بعدا لمدین کما بعیدت ثمود۔ ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا ان کو ہلاک کرنے کے بارے میں، یعنی قوم شعیب کو ہلاک کرنے کے بارے میں جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان ایمان والوں کو ہم نے نجات دی جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہم ان کو نجات عطا کی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالمین کو چیخ پکڑ لی، یعنی جبرائیل علیہ السلام ایک چیخ مارے اور وہ لوگ مر گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ اپنے گھروں میں ہو گئے صبح کے وقت، جاثمین، پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس میں نہیں تھے ان گھروں میں۔ الا سنو، آگاہ ہو جاؤ، قوم مدین کے لیے ہلاکت ہے، دوری ہے، اللہ کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہے، جیسا کہ قوم ثمود ہلاک ہوگی۔ الا بعدن، بے شک سنو، آگاہ ہو جاؤ، ہلاکت ہے، لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے مدین کے لیے، مدین قوم کے لیے ہلاکت ہے، جیسا کہ قوم ثمود ہلاک ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہاں سے سورہ ہود کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ بُرْهَانٍ بَيِّنٍ ظَاهِرٍ
إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید سدید، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا بآیاتنا ہماری نشانیاں دے کر، وہ سلطان مبین اور کھلی دلیل دے کر ہم نے ان کو بھیجا، الی فرعون فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، واتبعوا لیکن وہ قوم فرعون کی قوم فرعون کے حکم کی اتباع کی، اور فرعون کا معاملہ درست نہیں تھا، اس کا حکم ٹھیک نہیں تھا، گمراہی والا تھا اس کا حکم۔ یقدم یتقدم قومه یوم القیامۃ فیتبعونہ کما اتبعوہ فی الدنیا فاوردہم النار ادخلہم النار وبئس الورد المورود ہی۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے رہے گا، قوم کے آگے آگے رہے گا، یعنی جہنم کے عذاب میں داخل ہونے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے بھی اس کو آگے رکھا جائے گا، قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوں گی، وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن، بس وہ قوم اس کے پیچھے چلے گی جیسا کہ دنیا میں وہ اس کے پیچھے چلے، بس وہ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ ورد، آنے کا مقام جس کے پاس آیا جاتا ہے، یعنی جہنم کیا ہی برا مقام ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ أَيَّ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةً بِئْسَ الرِّفْدُ الْعَوْنُ وَالْمَرْفُودُ رِفْدُهُمْ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لاحق کر دی گئی، جوڑ دی گئی، اور قیامت کے دن میں ان کے پیچھے لعنت ہوگی، کیا ہی بری مدد ہے المرفوض جو کی جاتی ہے، یعنی ان کی یہ مدد کیا ہی بری ہے۔ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْهَا أَيْ الْقُرَى قَائِمٌ هَلَكَ أَهْلُهُ دُونَهُ وَمِنْهَا حَصِيدٌ هَلَكَ بِأَهْلِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ كَالزَّرْعِ الْمَحْصُودِ بِالْمَنَاجِلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ بِإِهْلَاكِهِمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك فما أغنت دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون يعبدون من دون الله أي غيره من زائدة من شيء لما جاء أمر ربك عذابه وما زادوهم بعبادتهم لها غير تتبيب تخسير۔ وہ جس کا ذکر کیا گیا، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر یہ ہے، وہ باتیں جس کا ذکر کیا گیا، من انباء القرى یہ بستیوں کی خبریں، حالات اور قصے، نقصہ یہ قصے ہم آپ پر بیان کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہا ان بستیوں میں سے بعض وہ ہیں جو باقی ہیں، یعنی وہ بستی والے ختم ہو گئے لیکن وہ بستی کے جو نشانات ہیں وہ باقی رہ گئے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کاٹ دیے گئے ہیں، یعنی وہ بستی ہلاک ہوگی بستی والوں کے ساتھ، اس کا اثر نام و نشان نہیں ہے، کوئی نشانی تک باقی نہیں ہے۔ کالزرعی جیسا کہ وہ کھیتی جو کاٹ دی گئی، بالمناجل درانتیوں سے جب کھیت کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، تو اسی طرح بعض بستیوں کو ہم نے ایسا ہلاک کر دیا کہ آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، کوئی نشان بھی نہیں ہے، کوئی ان کا اثر آج تک باقی نہیں ہے، آج بھی کوئی اثر ان کا باقی نہیں ہے۔ وما ظلمناہم ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان کو بغیر گناہ کے ہلاک کر کے، یعنی ہم ان کو بغیر گناہ کے ہلاک نہیں کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ہلاک کیے، ولیکن ظلموا انفسہم لیکن وہ بستی والے خود اپنے آپ پر ظلم کیے، شرک کر گئے، فما اغنت تو ان کے بت جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان کے کام نہیں آئے، ان کو نہیں بچا سکے کچھ بھی، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا، عذاب آ گیا۔ وما زادوہم اور وہ بت ان میں اضافہ نہیں کیے سوائے ہلاکت کے، ان کے بت ان کو نقصان پہنچانے کے سوا، ان کے نقصان میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیے۔ وَكَذَلِكَ مِثْلُ ذَلِكَ الْأَخْذِ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ أُرِيدَ أَهْلُهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ بِالذُّنُوبِ أَيْ فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ أَخْذِهِ شَيْءٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك الآية إن في ذلك المذكور من القصص لآية لعبرة لمن خاف
لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک ای یوم القیامت یوم مجموع لہ فیہ الناس ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود یشہدہ جمیع الخلائق وما نؤخرہ الا لأجل معدود لوقت معلوم عند اللہ وکذالک، اور اسی طرح یعنی اس عذاب کے نازل کرنے کی طرح جس طرح ان بستیوں پر، گزری ہوئی بستیوں پر جس کا ذکر کیا گیا عذاب نازل ہوا، اس بستیوں پر عذاب نازل کرنے کی طرح، ان بستیوں کو پکڑنے کی طرح اخذ ربک، آپ کے رب کی پکڑ ہے، اذا اخذ القرى وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں والوں کو پکڑ لیتا ہے، ان سے مواخذہ فرماتا ہے، گرفت فرماتا ہے، وہی ظالمہ، جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، یعنی گناہ کرتے ہیں، فلا یغنی عنہم، تو ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی ان بستی والوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان اخذہ، بے شک اللہ کی پکڑ سخت ترین ہے، انتہائی تکلیف پہنچانے والی ہے، شدید اور سخت ترین ہے۔ روى الشیخان، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لیملی للظالم، یقیناً ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ابتدا میں، لیکن وہ جب گناہوں سے باز نہیں آتا، ظالم مسلسل ظلم کرتا ہے اور گناہوں سے باز نہیں آتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، لم یفلت ہو، تو وہ ظالم اللہ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، یعنی جس کا ذکر کیا گیا ہے، جن قصوں کا، واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں لآیت، نشانی ہے، ان مذکورہ قصوں میں، واقعات میں نشانی ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے جو ڈرتے ہیں، یعنی وہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اللہ کے لیے، فی اس میں، اور وہ ایک ایسا دن ہے جس میں گواہی دی جائیں گی اور جس میں حاضری ہوں گی، یعنی تمام لوگ حاضر ہوں گے، تمام مخلوقات اس میں حاضر کیے جائیں گے، یشہدہ جمیع الخلائق، تمام مخلوق اس میں حاضر ہوں گی، وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس دن کو، وما نؤخرہ، ہم اس کو مؤخر نہیں کرتے، الا لاجل، مگر ایک مقررہ وقت کے لیے، معلوم عند اللہ، جو اللہ کے پاس معلوم ہے، یعنی اللہ کے پاس جو مقررہ ہے، معینہ ہے، اس دن تک کے لیے ہم مؤخر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کبھی عذاب کو مؤخر کرتے ہیں، دنیا میں فوراً عذاب نازل نہیں کرتے، ہم آخرت میں ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، یعنی کافروں کو اور مشرکوں کو، بعض مشرکوں کو ہم قیامت کے دن عذاب میں ہم، یعنی دائمی عذاب تو تمام مشرکین کو ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں ہم بعض مشرکوں کو دنیا میں عذاب دے کے ہلاک کر دی، آخرت میں ان کو بھی ہم عذاب دیں گے، عذاب میں وہ لوگ مبتلا رہیں گے، اور دنیا میں بھی ہم، بعض مشرکین وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، اور بعض مشرکین ایسے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو مہلت دے دیا، لیکن آخرت میں تو بہرحال قبر میں اور آخرت میں ان کو ہمیشہ عذاب ہوگا، دائمی عذاب، تمام کفار، تمام مشرکین کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے ہی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کا اختیار ہے۔ یوم یأتی ذالک الیوم، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ معاملہ ہوگا، اس دن کوئی نفس بات نہیں کرے گا مگر اللہ کے حکم سے، کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے حکم سے، فمنہم، بس ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو بدبخت ہوں گے،
اور بعض وہ ہوں گے جو نیک بخت ہوں گے۔ یوم یأتی ذالک، یوم یأتی لا تکلم نفس، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، یوم یأتی ذالک الیوم، یعنی جس وقت وہ دن آئے گا، جب وہ دن آئے گا تو اس میں کوئی نفس بات نہیں کرے گا مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت۔ لا تکلم فیہ حذف احدی التاءین، دو تا میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا، لا تتکلم تھا اصل میں۔ جس دن کوئی شخص بات نہیں کرے گا مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ فمنہم ای الخلق، مخلوق میں سے بعض وہ ہوں گے شقی جو بدبخت ہوں گے، یعنی جو محروم ہو جائیں گے۔ ومنہم سعید، فمنہم شقی و سعید، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو خوش نصیب ہوں گے۔ کتبہ کل ذالک فی الازل، یہ تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے ازل میں ہی یہ تمام چیزیں لکھ دی گئی کہ کون شقی ہوگا، کون سعید ہوگا، کون خوش بخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا، کون ایمان لائے گا، کون مومن ہوگا اور کون ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب تمام چیزیں لکھ چکا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي عِلْمِهِ تَعَالَى فَفِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اب رہے وہ لوگ جو بدبخت ہے، محروم ہیں، تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے اس جہنم میں سخت ترین آواز ہوگی اور کمزور آواز بھی ہوں گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي عِلْمِهِ تَعَالَى، اب رہے وہ لوگ جو بدبخت ہیں اللہ کے علم میں، ان کے کفر پر مرنے کی وجہ سے، تو وہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم میں ان کی آوازیں ہوں گی، سخت ترین آوازیں نکالیں گے لوگ، کراہنے کی آواز ہوں گی، تکلیف کی آواز ہوں گی۔ وہ شہیق، اور کمزور آواز ہوں گی۔ خالدین فیہا، اس حال میں کہ وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے۔ ای مدت دوامہما فی الدنیا، یعنی دن اور رات آسمان اور زمین کی مدت کے برابر دنیا میں، یعنی آسمان اور زمین دنیا میں جب تک تھے اتنی مدت وہ لوگ رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے کفار۔ الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ مگر وہ چیز جو آپ کا رب چاہے، سوائے ان لمحات کے جو آپ کا رب چاہے۔ من الزیادتی علی مدتہما، یعنی ان دونوں کی مدت پر اور اگر اللہ تعالیٰ اضافہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ معنی یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کافر، مشرکین اور کافرین، کفار اور مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ، یہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب مکمل طور پر کرتا ہے وہ چیز جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، اب رہے وہ لوگ جن کو خوش بخت بنایا گیا، جو خوشحال ہیں، سعادت مند ہیں، تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ خالدین فیہا، وہ جنت میں ہوں گے اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ جب تک اور آسمان اور زمین کی مدت ہے، یعنی آسمان اور زمین تو ہزارہ سال دنیا میں آسمان اور زمین کی مدت رہی، تو یہ لوگ بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اہل جنت، ایمان والے، سوائے ان لمحات کے جو آپ کا رب چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور بھی اضافہ کر کے ہمیشہ ان کو رکھے گا۔ کما تقدمہ، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ ودل علیہ، اور اس پر دلالت کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول، عطاءً، یعنی اللہ کی یہ ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ جب جنت دے دیا تو جنت کے باہر نہیں نکالیں گے اللہ تعالیٰ، اب اس میں زوال نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جنتی جنت میں رہیں گے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ عطاء غیر مجدود مقطوع، وما تقدم من التأویل هو الذي ظهر لي وهو خال عن التکلف والله اعلم بمراده، اور جو تعویل گزر چکی ہے وہ وہی ہے جو میرے لیے ظاہر ہوئی۔ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ یہ تعویل مجھ کو ظاہر ہوئی ہے، یہ معنی۔ فلا تک یا محمد فی مریۃ شک مما یعبد ہؤلاء، آپ شک میں نہ رہیں اس چیز کے بارے میں جس کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، یہ لوگ
کہ انا نعذبہم، یقیناً ہم ان کو عذاب دیں گے جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو عذاب دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے سننے والوں سے فرما رہا ہے کہ تم اس بات میں شک نہ کرو اے ایمان والو کہ ہم سابقہ گزرے ہوئے کافروں کو جس طرح عذاب دیے تھے، اب جو موجودہ جو کافرین ہیں ان کو بھی ہم قیامت تک جو لوگ کفر کریں گے ان کو بھی ہم عذاب دیں گے۔ وَهَذَا تَسْلِيَةٌ، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی، یعنی کفار و مشرکین جو حضور کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ یہ یقین رکھیے کہ یقیناً ہم ان کافروں کو عذاب دیں گے جیسا کہ گزری ہوئی امتوں کے کافروں کو ہم نے عذاب دیا تھا۔ ما یعبدون، یہ کافر عبادت نہیں کرتے یعنی پوجا نہیں کرتے مگر ایسا ہی جیسا کہ ان کے آبا و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ بھی اپنے آبا و اجداد کی روش پر ہے، بت پرستی میں، من قبل، اس سے پہلے، وقد عذبناہم، ہم نے ان کے آبا و اجداد کو بھی ہم نے عذاب دیا تھا۔ اب یہ لوگ آبا و اجداد کی طرح اگر بتوں کی پوجا کریں گے تو ہم ان کو بھی عذاب دیں گے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور یقیناً ہم ان کو پورا حصہ دے دیں گے، من العذاب، عذاب کا، غیر منقوص، کم کیے بغیر، ای تامن، یعنی مکمل پورا بھرپور ہم ان کو عذاب دیں گے ان کافروں۔ یہاں سے سورہ ہود کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات عطا کی، فاختلف فیہ، پس اس میں اختلاف کیا گیا، بالتصدیق والتکذیب، بعض لوگ اس کو مانے اور بعض لوگ جھٹلا دی، جیسا کہ قرآن کا معاملہ، قرآن کو بعض لوگ مانے بعض لوگ انکار کر دی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ بِتَأْخِيرِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ لِلْخَلَائِقِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّهُمْ أَيَّ الْمُكَذِّبِينَ بِهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مُوقِعِ الرِّيبَةِ، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے فیصلہ اگر پہلے سے طے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک یہ جھٹلانے والے قرآن کے متعلق شک میں، گہرے شک میں، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے گزر چکی ہے، حساب اور کتاب کو تاخیر کرنے کا فیصلہ مخلوق کے لیے قیامت تک، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے پہلے ہی لوح محفوظ میں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا حساب و کتاب قیامت کے دن لے گا، دنیا میں حصہ کتاب نہیں لے گا۔ تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پہلے کر چکا ہے۔ اگر یہ فیصلہ پہلے سے طے نہیں ہوتا تو اے رسول جب یہ کافر آپ کو جھٹلا دیے تو اسی وقت ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا، تو ضرور ان کے درمیان، ان کافروں کے درمیان فیصلہ ہو جاتا دنیا میں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف کی۔ اور بے شک یہ لوگ یعنی یہ جھٹلانے والے، قرآن کے جھٹلانے والے اس شک میں منہ قرآن کے تعلق سے، مریبین، ایسے شک میں ہے جو ان کو شک میں ڈالنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کافروں کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں دنیا میں، ہم آخرت میں ان سے حساب و کتاب اور ان کا بدلہ اور ان کا پورا حساب ہم آخرت میں لینے والے، یہ بات ہم طے کر چکے ہیں۔ اگر یہ بات ہم طے نہیں کرتے کہ آخرت میں ہم حساب و کتاب لینے کا اگر ہم فیصلہ اگر یہ بات طے نہ کرتے تو ہم دنیا میں ان کا کام تمام کر دیتے، یعنی جیسا ہی کفار جھٹلاتے تو ہم ان پر عذاب نازل کر کے ان کو ہم ختم کر دیتے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک ہر ایک کو ان کے اعمال کا آپ کا رب پورا بدلہ دے گا۔ وَإِنَّ تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا، تخفیف کے ساتھ، وَإِنَّ كُلًّا أي كُلَّ الْخَلَائِقِ، لما ما زائدۃ، ما زائدہ ہے اس میں، لما ہے اس میں، اور لام یہ قسم مقدر کے تمہید کے طور پہ، اور ایک قرات میں تجدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا، لما اللہ کے معنی میں، اور ان نافیہ ہوں خبر ہے، وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور نہیں ہے تمام مخلوقات، تمام لوگ، مگر آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دینے والا ہے، اور نہیں ہے تمام مخلوقات مگر
آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دینے والے، یعنی تمام مخلوقات کو آپ کا رب ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ باخبر ہے ان کے اعمال سے، ان کے اعمال کے باطن کو بھی جانتا ہے جیسا کہ ظاہر کو جانتا ہے۔ فاستقم، اے محبوب آپ استقامت اختیار کیجیے، آپ جم جائیے، علی العمل بامری ربک، اپنے رب کے احکام پر عمل کرنے پر آپ جم جائیے، والدعاء الیہ، اور اس پر آپ استقامت اختیار کیجیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور چاہیے کہ وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں جو توبہ کیے، ومن تاب معک، توبہ کیے اور ایمان لائے آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور تم حد سے آگے نہ بڑھو، ولا تجاوزوا حدود اللہ، اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، فیجازیکم بھی، پس وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ ولا ترکنوا تمیلوا الی الذین ظلموا، اور تم مائل نہ ہو ان لوگوں کی طرف جو ظلم کی، ظالموں کی طرف تمہارا میلان نہ ہو، تمہارا رجحان نہ ہو، تمہارا جھکاؤ نہ ہو، بموادۃ، یعنی دوستی کے ذریعے، او مداہنت، یا مداہنت کے ذریعے، یعنی چاپلوسی مت کرو ظالموں، اور رضن باعمالہم، یا ان کے اعمال سے تم خوشی کا اظہار مت کرو، اعمال پر خوشی کا اظہار مت کرو، فتمسکم النار، کہ کہیں تم کو آگ نہ پہنچ جائے، کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو، وما لکم من دون اللہ ای غیرہ من زائدۃ اولیاء، وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں جو تم کو اس کے عذاب سے بچائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا جائے گا اگر تم ظالموں کا ساتھ دو گے تو اس آیت مبارکہ میں ظلم اور ظالموں کی مذمت کی گئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کیجئے، طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں حصوں میں، یعنی صبح اور شام، ای الصبح، یعنی صبح اور ظہر اور عصر، فجر اور ظہر اور عصر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں بھی آپ نماز ادا فرمائیں، یعنی مغرب اور عشاء۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، کالصلوات الخمس، جیسا کہ 5 نمازیں، یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، الذنوب الصغائر، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، یعنی نیک اعمال کرنے کی وجہ سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نزلت، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس شخص کے بارے میں، قبل اجنبیۃ، جو ایک اجنبی عورت کو بوسہ دیا تھا، چوما تھا، بس فاخبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ اس بات کی خبر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، فاخبرہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی ھذا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس شخص کے بارے میں جو ایک اجنبی عورت کو بوسہ دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس حکم کی خبر دیا، فرمایا کہ تم نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ یہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اس شخص نے کہا کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری تمام امت کے لیے ہی، یعنی جس سے گناہ صغیرہ اگر ہو جائے تو گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، البتہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، یا اگر اللہ اپنے فضل اور رحمت کاملہ کے صدقے میں اگر اللہ تعالیٰ بخش دے، یا نیک بندوں کی دعاؤں کے صدقے میں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں، یہ ہو سکتا ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ واصبر یا محمد علی اذی قومک او علی الصلاۃ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین بالصبر علی الطاعۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اپنی قوم کی تکلیف پر، یا نماز پر آپ قائم رہیے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی بالصبر، صبر کر کے جو احسان کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، اطاعت پر صبر کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، ثواب کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا، ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فلولا،
فَهَلَّا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَّةِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ أَصْحَابِ دِينٍ وَفَضْلٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ المراد به النفي أي ما كان فيهم ذلك إلا قليلا ممن أنجينا منهم نهوا فنجوا ومن للبيان واتبع الذين ظلموا بالفساد أو ترك النهي ما أترفوا نعموا فيه وكانوا مجرمين. پس فلولا فہلا کانا، پس گزری ہی امتوں میں سے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے دیندار لوگ کیوں نہیں رہے، کیوں روکتے نہ رہے فساد سے، زمین پر بگاڑ پیدا کرنے سے کیوں نہیں روکے. الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے. واتبع الذین ظلموا، اور ظالم لوگ اتباع کی ان چیزوں کی جو ان کو عطا کی گئی تھی، یعنی نعمتوں میں وہ رہے اور خواہشات کی اتباع کی، اور وہ جرم کرنے والے تھے. فلولا فہلا کان من القرون، بس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ گزری ہوئی امتوں میں سے تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں سے دیندار لوگ، فضیلت والے لوگ کیوں نہیں روکے عن الفساد، فساد سے، بگاڑ سے، گناہوں سے، زمین پر گناہ کرنے سے کیوں نہیں روکے. مراد یہ نفی ہے یہاں پہ، یعنی ما کان فیہم ذالک، ان میں ایسا نہیں ہوا، یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں جو دیندار لوگ تھے، صاحب فضل تھے، صاحب تقویٰ تھے، لیکن وہ لوگ گناہوں سے نہیں روکے ہوئے، وہ لوگ نہیں عن المنکر نہیں کی، مگر بہت کم لوگ. ممن انجینا، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے، بس وہ روکے اور وہ نجات پا گئے. یعنی جو لوگ برائی کو روکے، برائی سے روکے، وہ لوگ نجات پائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قوم میں اگر ظلم بڑھ جائے، گناہ بڑھ جائے، نافرمانی اگر بڑھ جائے، اور اس کے بعد کوئی نہ روکے تو اللہ تعالیٰ سب پر عذاب نازل فرماتا. جو روکیں گے انہی کو اللہ تعالیٰ بچائے گا عذاب سے. الا قلیلا منہم، الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا، اور ظالمین اتباع کی، وہ لوگ جو ظلم کیے تھے فساد کے ذریعے یا نہیں کو چھوڑ کر، برائی سے روکنے کا جو فریضہ ہے اس کام کو چھوڑنے والے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالم ہے وہ لوگ. وہ ظالمین اتباع کیے نفسانی خواہشات، دولت کی کثرت کی وجہ سے نفسانی خواہشات میں بڑھ گئے. وہ کانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے. وما کان ربک، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب نازل ہوا تو اسی وقت نازل ہوا جب اس میں لوگ برائی سے نہیں روکے، برائی عام ہو گئی اور لیکن روکنے والا کوئی نہیں تھا تو اللہ عذاب نازل فرمائے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور اللہ تعالیٰ کسی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بستی والوں کو بظلم، ظلم کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ظلم کر کے ہلاک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کو ختم نہیں کرتا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ وہ بستی والے نیکی کرنے والے ہو. جب تک لوگ نیکیوں پر رہیں گے اللہ اس بستی پر عذاب نازل نہیں کریں گے، اس بستی میں اللہ تعالیٰ وبا نازل نہیں کریں گے، مصیبت یا عذاب نہیں آئے گا جب تک بندے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. مؤمنون یعنی ایمان والے رہیں گے، ایمان پر قائم رہیں گے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، بلا آ رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ کچھ گناہ تم سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی گناہ کے کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور وہ تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. امتًا واحدہ اہل دین واحد، تمام لوگ ایک ہی دین پر آ جاتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے دین میں. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے. أَرَادَ لَهُمُ الْخَيْرَ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہے تو وہ اختلاف نہیں کریں گے. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا. نہیں اہل الاختلاف، یعنی اختلاف والوں کے اختلاف کے لیے ہی پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اور رحمت والوں کے لیے، رحمت والوں کو رحمت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیا، نیک توفیق عطا فرمایا، یہ اس کی رحمت ہے. اس میں وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کا فیصلہ مکمل ہو گیا. کیا ہے فیصلہ آپ کے رب کا؟ یہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا، من الجنتی، جنات سے، والناس اجمعین،
اور تمام کافروں سے۔ وکلن، یہ کلن کو نصب آ گیا ہے اس نقصو کی وجہ سے، نقصو جو آگے فعل آ رہا ہے اس کا یہ مفعول مقدم ہے، اور اس کی تنوین عوض ہے بولے مضاف الیہ کے بدلے میں، یعنی کل ما یحتاج الیہ، وہ تمام چیزوں کے ہم قصے آپ پر بیان کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، من انباء رسولی، رسولوں کے واقعات میں سے، وہ چیزیں جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مطمئن کرتے ہیں، سکون عطا کرتے ہیں۔ وجاءک فی ہذہ الحق، اور ان واقعات میں، ان خبروں میں، ان قصوں میں، ان آیتوں میں آپ کے لیے حق آ گیا آپ کے پاس، اور نصیحت ہے، اور نصیحت آ گئی ہے، اور ہدایت آ گئی ہے ایمان والوں کے لیے۔ خصوص بالذکر، ایمان والوں کو خاص کیا گیا اس میں، کیونکہ یہی لوگ ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، برخلاف کفار کے، کافر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وقل، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، انا عاملون، بے شک ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، علی حالتنا، ہم اپنی حالت پر کام کر رہے ہیں، تہدید لہم، یہ کافروں کے لیے دھمکی ہے، وارننگ ہے برے۔ وانتظروا، اور انتظار کرو، ویٹ کرو، عاقبت امرکم، اپنے انجام کا انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وللہ غیب السماوات، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب، ای علم ما غاب فیہما، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو جو غیب ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹا دیا جائے گا۔ یرجع، یرجع، معروف اور مجہول دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ فینتقم، پس وہ بدلہ لے گا ان لوگوں سے جو اس کی نافرمانی کی۔ فاعبدہ، اے حبیب آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، وحدہ، اس کی توحید کو آپ بیان کریے، وتوکل علیہ، اسی پر آپ بھروسہ کیجئے، ثق بہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریے، فإنہ کافیک، بس وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے، عما یعملون، جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس سے۔ تعملون حاضر کے صیغے سے اگر پڑھے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مؤخر کر رہا ہے، ان کے عذاب کو، لِوَقْتِهِمْ، ان کے وقت کے لیے، اور ایک قرات میں فوقانیہ کے ساتھ پڑھا گیا، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہاں پر سورہ ہود مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل، اپنے کلام پاک کے صدقہ طفیل مولا ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں، مصیبتوں اور وباؤں سے، بیماریوں سے، گردشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جانی اور مالی نقصان اور حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، امن و امان عطا فرما، امن و امان اور عافیت اور سلامتی عطا فرما، دونوں جہاں میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ ہمارے اس درس کو قبول فرما مولا، اس کے فیضان کو عام فرما مولا۔ جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں مولا، ان سب کو مولا دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما مولا۔ ہم کو قرآن پاک کی برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں اور سعادتیں ہم کو عطا فرما۔ قرآن پاک کے فیوز و برکات سے، صاحب قرآن کے فیوز و برکات سے مولا ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما۔ دین اسلام کو مولا تقویت عطا فرما، اسلام کو غالب فرما دے، امن و امان عطا فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، تمام مسلمانوں کو مولا قرآن اور حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔